أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی کتاب نور العزا و نجات الارواح کا سبق نمبر 34۔ ہماری بحث فصل فی الوضوء میں چل رہی ہے۔ احکام وضوء ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اس باب کے شروع ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ اس فصل کے تحت 16 بحثیں آئیں گی۔ وضوء کی مشروعیت، فضیلت، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، وجہ تقدیم، سبب وضوء، شرط وضوء، حکم وضوء، رکن وضوء، تکملہ وضوء۔ ان مباحث سے فارغ ہو کر ہم ابھی سنت وضوء کو پڑھ رہے ہیں۔ سنت وضوء کے کچھ حصے کو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے، کچھ حصے کو ہم اس سبق میں پڑھیں گے اور کچھ کو آئندہ سبق میں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سبق کے اہم مباحث کی طرف۔ آج کے سبق میں جو اہم بحث ہے وہ یہ ہے مزمزہ، کلی کے متعلق، استنشاق، ناک میں پانی چڑھانے کے متعلق، مبالغہ در مزمزہ، مبالغہ در استنشاق کہ ایک سنت مزمزہ کرنے میں مبالغہ کرنا ہے اور دوسری سنت ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے۔ پھر گھنی داڑھی کا خلال، انگلیوں کا خلال، یہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فصل فی سنن الوضوء، مزمزہ کلی کرنا۔ ہماری کتاب کی عبارت ہے والمزمزۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، 3 دفعہ کلی کرنا، ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو سے کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے تو مزمزہ کے لغوی معنی، تو مزمزہ کے لغوی معنی ہے حرکت دینا، کسی چیز کو حرکت دینا، اور اصطلاحی معنی ہے پورے منہ میں پانی اچھی طرح پہنچ جانا۔ تو اس میں اصل ہوتا ہے کہ منہ میں پانی لے کر اس کو اچھے طریقے سے حرکت دیا جاتا ہے، غرغرہ وغیرہ کیا جاتا ہے، یا منہ میں پانی کو گھمایا جاتا ہے۔ تو پانی کو چونکہ منہ کے اندر حرکت دیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو مزمزہ کہتے ہیں۔ 3 دفعہ کلی کرنا سنت ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک چلو پانی سے بھی کلی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر ایک چلو میں پانی ہم نے لے لیا اور تھوڑا پانی استعمال کرے کہ ایک مرتبہ کلی میں تھوڑا پانی، دوسری مرتبہ کلی میں تھوڑا پانی اور تیسری مرتبہ کلی میں تھوڑا پانی، یعنی ایک ہی چلو کے پانی سے ہم نے 3 مرتبہ کلی کی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن تکرار یعنی 3 دفعہ الگ الگ پانی لینا یہ الگ سنت ہے، یعنی کلی 3 مرتبہ کرنا یہ الگ سنت ہے اور 3 دفعہ پانی لینا یہ الگ سنت ہے۔ اگرچہ کلی کی سنت ایک چلو پانی سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن 3 مرتبہ پانی لینے کی سنت چھوٹ جائے گی اور وہ رہ جائے گی۔ تو اور ایک ہی چلو پانی سے 3 مرتبہ مزمزہ کرنا بھی درست ہے، لیکن الگ پانی لینے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 5 یعنی 5ویں سنت جو ہے استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کے لیے ہماری کتاب کی عبارت ہے والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلوؤں سے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں ولو بغرفۃ ہے اور یہاں پر غرفات ہے، 3 غرفات، 3 چلو۔ تو یہاں پر الگ سے اس قید کو 3 غرفات کی قید لا کر کے بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے کلی کے اندر ایک ہی چلو سے کلی کی سنت ادا ہو گئی تھی، تو یہاں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ ایک چلو پانی لیا اور اسے 3 مرتبہ ناک میں مار لیا تو ناک میں پانی چڑھانے کی سنت ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں استنشاق کے لغوی معنی۔ بعض لوگوں نے کہا سونگھنا، اور تہتاوی وغیرہ میں ہے پانی یا اس جیسی چیز کو ناک میں کھینچنا۔ اصطلاحی معنی ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ مارن کا لفظ اس میں استعمال ہوا۔ مارن کہتے ہیں ناک کے نرم حصے کو، یعنی جو ہڈی ناک میں ہوتی ہے نرم، اسے مارن کہا جاتا ہے۔
وہاں تک جہاں سے سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے وہ مارن نہیں ہے، اور جو شروعاتی حصہ ہے جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کو مارن کہتے ہیں۔ تو یہاں تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن 3 مرتبہ ناک میں پانی پہنچانے کے لیے تینوں دفعہ الگ الگ پانی لینا ہوگا۔ پانی کو ناک میں سانس کے ذریعے کھینچنا شرط نہیں ہے کہ بھائی اس پانی کو باضابطہ سانس کے ذریعے سے اندر کھینچا جائے، یہ شرط نہیں، بس پانی نرم حصے تک پہنچ جانا چاہیے۔ ایک چلو پانی سے 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا خلاف سنت ہے، تینوں دفعہ الگ الگ پانی لینا ہوگا، اس لیے کہ ناک میں آلائش اور گندگی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب پانی ناک میں لگ گیا تو وہ مستعمل ہو جائے گا ناک کی گندگی کی وجہ سے، اس لیے اس کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم چھٹی سنت، غیر روزے دار کے لیے مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا، یعنی مزمزہ جو کلی کرنا ہے، استنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، تو ایک الگ سنت ہے کہ اس میں مبالغہ کرنا، یعنی اس کام کو، کلی کرنے کے کام کو اور ناک میں پانی چڑھانے کے کام کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے مبالغہ۔ اس کے لیے عبارت ہے والمبالغۃ فی المزمزۃ والاستنشاق لغیر الصائم، روزے دار کے علاوہ کے لیے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ مبالغہ در مزمزہ، یعنی مزمزہ میں مبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ غرغرہ کے ذریعے حلق تک پانی پہنچانا، یہ مزمزہ میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ در استنشاق، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا۔ لغیر الصائم کی جو قید لگائی ہے، یہ کیوں؟ کہ اگر روزے سے نہ ہو تب کیا کرنا ہے؟ مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا ہے، ورنہ وضو کے وقت ایسا نہیں کرنا ہے۔ وجہ کہ مزمزہ میں مبالغہ کا تعلق حلق سے ہے، یعنی حلق تک پانی پہنچانا ہے، اور حلق سے پانی نیچے اترتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور استنشاق میں مبالغہ کا تعلق ناک کی نرم ہڈی سے ہے، اس سے تجاوز کرتے ہی دماغ میں پانی پہنچ جاتا ہے جو روزے کے لیے مفسد ہے۔ تو ہم سنت کی ادائیگی کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں مزمزہ اور استنشاق تو کرنا ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ اور روزے اور استنشاق میں اگر پانی نہ بھی جائے تو بھی یہ عمل مکروہ ہے، جس طریقے سے روزے کی حالت میں کسی چیز کو بلا ضرورت چکھنا، کہ چکھنے سے وہ چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے لیکن اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، تو بس اسی طریقے سے یہاں بھی اس کو سمجھ لیا جائے۔ گھنی داڑھی کا خلال 7ویں سنت ہے کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو، تو جیسا کہ ہلکی داڑھی ہے تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور گھنی داڑھی ہے تو جڑ سے متصل بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بقیہ داڑھی کو کیا کریں گے؟ تو اس کا خلال کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اسی کو ہماری کتاب میں بتایا وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَفَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا بِكَفِّ مَاءٍ، ہتھیلی کے پانی سے، من اسفلیہا، داڑھی کے نچلے حصے سے۔ یہ عمل 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کے خلال والا عمل کیا جائے گا۔ طریقہ خلال کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیں گے، لے کر ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں اس طرح ڈالے کہ ہتھیلی کا اندرونی حصہ جس میں پانی ہے وہ گردن سے متصل بالوں کی طرف ہو، اور پشت والا حصہ نیچے کی طرف ہو۔ انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی خلال کرتے وقت؟ ہتھیلی کا باہری حصہ یعنی پشت گردن کی طرف کر دے، اور پھر اندرونی حصہ باہر کی طرف، یعنی ہتھیلی کو پلٹ کر انگلی نیچے کی جانب سے اوپر کی طرف لائے۔ اب کافی چیز تو مطلب آپ سننے سے اور پڑھنے سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن عمل سے یہ چیز، عملی صورت اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو یہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میں نے ایک عملی ویڈیو بنا کر اس میں شامل کیا ہے، جس میں ہم نے حتی الامکان چہرے نہ آوے اس کے لیے احتیاط کیا ہے، اور اپنا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو داڑھی کے خلال کی عملی مشق یہ ہے، جسے آپ ویڈیو میں آڈیو کے ساتھ
دیکھیں گے۔ جو دائیں ہتھیلی ہے اس کے چلو میں، اس کو چلو کہتے ہیں، اس میں ہم پانی لیں گے اس طریقے سے اور اس کو گردن کے حصے کی طرف اس طریقے سے لا کر یہاں پر پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ ہتھیلی جو اندرونی حصہ ہے یہ یہاں پر لگے گا اور پھر یہاں سے اس کو اوپر کی طرف لانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہتھیلی کا استعمال ہے۔ اور پھر خلال کرنے میں انگلیوں کا جو استعمال رہے گا، تو یہ جو حصہ اندر کا حصہ ہے اسے ہم اس طریقے سے الٹ لیں گے اور اس طریقے سے داڑھی میں انگلی ڈال کر خلال کریں گے، یعنی نیچے کے حصے سے لے کر اوپر کی طرف جائیں گے۔ انگلی کے جو پشت والا حصہ ہے وہ پیچھے کی طرف رہے گا اور ہتھیلی والا حصہ آگے کی طرف رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں سنت کی طرف، انگلیوں کا خلال۔ اور تخلیل الاصابع، ہماری کتاب کی عبارت ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ اب تک جتنی بھی سنتیں بتائی گئی ہیں داڑھی کے خلال کے متعلق اور ان سب چیزوں کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا ہے، اس کی فضیلت اور وعید بھی بتائی ہے، جیسے کہ ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش ہے، جو مراقی الفلاح میں ذکر کیا ہے مصنف نے کہ من لم یخلل اصابعہ بالماء خلل اللہ بالنار یوم القیامہ، کہ جو پانی کے ذریعے اپنے انگلیوں کا خلال نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے ذریعے اس کا خلال کروائیں گے۔ بہرحال یہ کمال کے لیے ہے، یہ وعید ہے۔ اصل جو بھی سنت ہے، سنت یہ تکملہ ہے، یعنی فرض میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو سنت کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ کہ اگر ہم نے وضو کیا، اور وضو یہاں پر اس کو ہم مطابقت بھی دے سکتے ہیں اس حدیث کو، کہ وضو کیا اور کوئی آدھا یعنی انگلی خلال اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور وہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے اور ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے اور ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی، اور نماز درست نہ ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور اس کے پاداش میں تو جہنم اور سزا ہے ہی ہے۔ بہرحال اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ انگلیوں کے خلال میں ہاتھ اور پیر دونوں انگلیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال ہوگا اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال ہوگا۔ طریقہ خلال کیا ہے؟ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے۔ پیر کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے اس طرح کرے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی انگلی پر ختم کرے، ہاتھ کی انگلی پیر کی انگلی میں ڈال کر کھینچے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک عملی ویڈیو بنائی ہے جو سبق میں شامل کی جا رہی ہے، جسے آپ دیکھیں گے۔ انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے، ایک تو انگلیوں کے خلال میں ہاتھ اور پیر دونوں کی انگلیوں کا ہمیں خلال کرنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کرنے کا دو طریقہ ہے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی تر ہے تو ہمیں اس کو اس طریقے سے ملا کر کے کر لینا، تو یہ بھی خلال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اس طریقے سے کھینچ لیں اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ میں داخل کر کے اس طریقے سے کھینچ لیں۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو گیا۔ پیر کی انگلی کا خلال اس طریقے سے کریں گے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو لیں گے اور دائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے اسے شروع کریں گے اس طریقے سے، اور پانی ہر جگہ نیا لے لینا ہے، اور پھر اس طریقے سے پیر کی انگلیوں کے خلال، ہاتھ انگلیوں کے خلال کے بعد 9ویں سنت اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اسے ہم پڑھیں گے، جس کے لیے عبارت ہے وہ تثلیث الغسل، اور غسل کو 3 مرتبہ کرنا، یعنی جتنے اعضائے مغسولہ ہیں، جن جن اعضاء کو وضو میں دھونا ہے، مسح نہیں کرنا ہے، جن جن کا تعلق دھونے سے ہے، تو ان ہر اعضاء کو 3 مرتبہ کیا جائے گا دھونا۔ چہرے کو دھونا ہے تو چہرے کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، دونوں ہاتھ کو دھونا ہے تو دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اور دونوں پیر کو دھونا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ کمی اور زیادتی کرنے کا عمل ظلم اور تعدی کے مترادف ہے۔ تحتابی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کمی کرتا ہے، یعنی 3 سے کم کرتا ہے، 2 ہی مرتبہ دھوتا ہے، تو یہ سنت نہیں ہوگا،
یا زیادہ کرتا ہے تو وہ تعدی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، پانی زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ تو فرض ہے، اور ایک مرتبہ کے بعد بقیہ 2 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں مگر ضرورت کی وجہ کر گنجائش ہے کہ اگر ضرورت ہو 3 مرتبہ سے زائد ہونے کی، ایک تو ضرورت یہ ہے کہ مطلب 3 مرتبہ میں بھی کچھ حصہ اس کو سوکھا ہوا دکھ رہا ہے، تب تو دھونا اس کا فرض ہی ہے۔ ایک مرتبہ جب تک مکمل نہیں ہوا، مکمل یہ جو 3 مرتبہ مطلب ہے، تو ایک مرتبہ مکمل دھونا، مکمل اس اعضاء کو جب دھو لے پھر اس کے بعد کا عمل کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ میں آدھا دھلا، دوسری مرتبہ میں پاؤں دھلا، اور تیسری مرتبہ میں پورا دھلا، تو یہ سنت نہیں، یہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، یعنی فرض ہوا۔ اب بعض کو اگر کوئی اس کے اندر ضرورت کیا ہے، جس ضرورت کی وجہ سے گنجائش ہے، جیسے کہ کچھ شک ہو گیا کہ بھائی 2 ہوا ہے کہ 3 ہوا ہے، تو طمانینت قلب کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ کیا کر لے؟ ایک مرتبہ اور اسے دھو سکتا ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک نہ ہو اسے اختیار کر لو۔ تو شک وغیرہ کو دور کرنے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ غسل کی قید جو آئی ہے وہ تسلیس الغسل، غسل جو لگایا ہے، کا فائدہ یہ ہے کہ اعضاء مغسولہ کو 3 دفعہ دھونا مسنون ہے، مسح میں تکرار نہیں ہے۔ بہرحال بقیہ سنت کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی ہم عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، چوتھی سنت جو ہے کہ 3 دفعہ کلی کرنا، ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو سے کیوں نہ ہو، تفصیل ساری آ چکی ہے۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلوؤں کے ذریعے، اس کی بھی تفصیل اور اس قید کے فوائد کو بیان کر دیا گیا ہے۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور چھٹی سنت کہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا روزے دار کے علاوہ کے لیے، ساری تفصیل آ چکی ہے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلھا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا ہتھیلی کے پانی کے ذریعے، من اسفلھا، داڑھی کے نچلے حصے سے، وتخلیل الاصابع، اور اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا، چاہے ہاتھ کی ہوں یا پاؤں کی ہوں، وتثلیث الغسل، اور 3 مرتبہ اعضاء مغسولہ کا دھونا۔ انشاءاللہ بقیہ سبق اگلے سنتوں کا آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔